بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 22 ہے. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون. چھوٹا عذاب بھی دیں گے، بڑا عذاب بھی دیں گے. چھوٹے عذاب سے مراد دنیاوی تکلیفیں ہیں، چھوٹے عذاب سے مراد آخرت کے چھوٹے سے لے کے بڑے عذاب تک ہر ایک عذاب ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اور کئی دفعہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اب وہ کیا ہے، کس طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے ساتھ دنیا میں تکلیف ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، دنیا کا عذاب. اب جو تکلیف ہمارے ساتھ پیش آئی ہے، آیا وہ عذاب ہے یا وہ آزمائش ہے؟ عذاب کی صورت میں یہ اللہ کی ناراضگی کا اثر ہے، آزمائش کی صورت میں یہ اللہ کی رحمت کا اثر ہے. دونوں قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اب ہمارے ساتھ اگر کوئی تکلیف دنیا میں پیش آئی ہے تو اس کی کیا نشانی ہے کہ وہ اللہ کا عذاب ہے، اور کیا نشانی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے؟ تو مفسرین نے، فقہائے کرام نے ایک اصول بتا دیا، صاف ستھرا واضح اصول بتا دیا، جس سے پتہ چل جائے گا کہ میرے اوپر آئی ہوئی تکلیف یہ دون العذاب الاکبر میں سے ہے یا نہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى، تو عذاب الادنی میں سے ہے یا نہیں پتہ چل جائے گا. اس کا طریقہ کار آگے آیت میں واضح کیا ہے، اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اگر اس تکلیف سے گزرنے کے بعد اس کا رجوع اللہ ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلا تھا، یعنی پہلے بھی غافل تھا اب بھی غافل ہے، پہلے بھی دین کا منکر تھا اب بھی منکر ہے، پہلے بھی بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی ہے، اگر اس کے کام اہل جرم والے ہیں تو سمجھ گئے یہ عذاب ادنا ہے، یعنی دنیا کا عذاب ہے. لیکن اگر اس تکلیف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کا موقع، والد کا انتقال ہو گیا، اللہ سے رجوع کا موقع ملا، دنیا نے دکھ پہنچایا، دوستوں نے تانے مارے، تو اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ میرا کیا ہے، یا اللہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا کر رہے ہیں. رجوع اللہ کی طرف کیا. اولاد نے دکھ پہنچایا تو رونا شروع ہو گئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ جی آپ ان کو ہدایت دیں، یا اللہ سے دعا کر کے ان کو بد دعا دی، کچھ بھی، یعنی رجوع اللہ. اگرچہ بد دعا دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کہیں ضرورت ہے تو جائز ہے، گناہ کی بات نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مہینے تک بد دعا فرمائی. جو قبیلہ عضل وقار کے لوگ، انہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا. 2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اللہم شدد شملہم ومزق بنیانہم. تو اسی طریقے سے تو مختلف روایات میں تو بد دعا دینا جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن بہتر ہے. مسئلہ یہ کہ رجوع اللہ، تکلیف کے بعد اگر اللہ کی طرف دھیان بڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی جس نے اللہ کی طرف کھینچ لیا. اگر تکلیف کے بعد اللہ سے دور ہو گیا تو یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى. یہ ایک نشانی ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کی تکلیفیں ملتی رہیں گی، اور جو رجوع اللہ کرے گا اس کی تکلیفوں کو اللہ کم کرتے رہیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان میں اسٹیبلٹی قائم ہو جائے گی، اور اسٹیبلٹی کی وجہ سے انسان کے اندر تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ آ جاتا ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کوئی تکلیف ہوئی تھی یا ایسے ہوا تھا. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ ہے کہ پورے خاندان کو اپنے سامنے تکلیف میں دیکھ رجوع اللہ کیا، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوئے. چنانچہ آگے خلاصہ کر دیا
ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ ذکر بآیات ربہ، کہ اس کو نصیحت کی گئی اللہ تعالی کی آیات کے ذریعے سے، ثم اعرض عنہا، پھر اس نے ان آیات سے اعراض کیا۔ انا من المجرمین، چنانچہ ایسے لوگ مجرم ہیں، چنانچہ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں، یعنی بدلے کی کارروائی کرنے والے، انتقام کہتے ہیں بدلے کی کارروائی کو۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی گئی اور اس نے اس سے اعراض کیا۔ دو معنی ہے اس کے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ قرآن کی نصیحت کو نہ مانے، پہلا معنی ہے قرآن کی نصیحت کو نہ سنے، پہلا معنی ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ پہلے معنی میں آ رہا ہے۔ جو قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے وہ قرآن سمجھنے کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، یہ پہلا معنی۔ اس میں ہم سب داخل ہیں۔ جو قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بطور مومن، بطور مسلمان قرآن سمجھنا ضروری ہے، جس طریقے سے قرآن پڑھنا ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسی طریقے سے قرآن سمجھنا بھی ضروری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اس سے بہت زیادہ اعراض پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ اعراض کہ ہم قرآن، بس یہ صرف مولوی صاحب کا کام ہے، یہ صرف قاری صاحب کا کام ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے قرآن میں کیا لکھے، بلکہ ہمیں پتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے علاقے میں بیٹھ چکا ہے، ہمارے مزاج میں بیٹھ چکے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم، قرآن کی تشریحات نہ ہمارے داخلی نصاب ہیں سرکاری سطح پر، نہ ہی پرائیویٹ سطح پر کہیں۔ بس ہمارے ایک استاد تھے جو ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے، تو وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے پریشان تھے۔ کیا ہوا؟ کام وہ میرے کچھ آگے کے ٹیسٹ پیپرز ہو رہے تھے، کوئی آگے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو میرے کچھ تو وہاں پر دو صورتوں کا ترجمہ آیا، ایک صورت الم تر کیف تو دوسری الاف قریش۔ اب مسئلہ میرا یہ ہوا کہ میں ترجمہ رٹ کے گیا تھا، چنانچہ میں نے الاف کے نیچے الم تر کیف کا ترجمہ لکھ دیا، الم تر کیف کے نیچے الاف کا ترجمہ لکھ دیا۔ اب دونوں کا وہ حجم ایک جتنا تھا، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ وہ صورت ہے، یہ صورت ہے۔ یعنی جو پڑھانے والے ہیں ہمارے ہاں اسلامیات پڑھانے والے، ان تک کو ترجمے کی معرفت بالکل بھی نہیں ہوتی، بالکل بھی ترجمے کی معرفت نہیں ہوتی ہے۔ میرے ایک رشتہ دار تھے اور وہ اس وقت ڈبل ایم اے کر رہے تھے، تو اس کے اندر دو صورتوں کے ترجمے تھے، سورہ توبہ کا ترجمہ تھا اور سورہ انفال کا ترجمہ تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ترجمہ میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کہ مجھے یہ ترجمہ نہیں آتا، تو تم لوگ پورے قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھ لیتے ہو؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ چیز نہ کی جائے تو مشکل ہوتی ہے، کی جائے تو وہ آسان ہوتی ہے۔ یہ بھائی مستری کام، ان سے پوچھے بہت مشکل کام ہے، وہ کہے گا کہ میرے لیے تو کیا، میں ادھر باتیں کر رہا ہوں، یہاں سے میں یہ کام کر رہا ہوں، ادھر سے باتیں کر رہا ہے، ادھر سے سگریٹ پی رہا ہے، ساتھ ساتھ کام بھی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ اس کو کرتا رہے۔ ایسے اللہ نے انسان کا مزاج بنایا، جو کام کرے گا آسان ہو جائے گا، جو کام نہیں کرے گا مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، لیکن یہ مفہومی معنی ہے، اس آیت کا مقصودی معنی یہ نہیں۔ مقصودی معنی کا مطلب ہے کہ اس آیت سے براہ راست یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک مفہوم ہے کہ یہ معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اس سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ اصل اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ومن اظلم ممن ذکر بآیاتی ثم اعرض عنہ، یعنی اس کا انکار کرے۔ اصل معنی ہے اعرض کا مطلب ہے انکار کرنا، یعنی جو ان آیات کا انکار کرے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بطور مسلمان ہم ان کا انکار نہیں کرتے، تو ان من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے، تو مسلمان ان مجرموں میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آیت جو ہتھوڑا مارتی ہے وہ کفار کے اوپر مارتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ ہمیں بھی ہے کہ ہمارا ایک درجہ قرآن نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن سے اعراض ہے۔ آپ دیکھیں، امیر بننے کے لیے آپ کو تجارت کرنی پڑتی ہے، پڑھنے کے لیے آپ کو اسکول جانا پڑتا ہے،
اسی طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو نوکری پہ جانا پڑتا ہے، لیکن آپ کو غریب رہنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت ہے؟ ایسے ہی پڑھے لکھے ہونے کے لیے کالج جانے کی ضرورت ہے، اسکول جانے کی ضرورت ہے، لیکن ان پڑھ رہنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن سیکھنے کے لیے قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن نہ سیکھا تو وہ اعراض ہو جائے گا، از خود اعراض ہو جائے گا۔ اگرچہ اس آیت میں یہ مراد نہیں ہے، میں پھر بار بار واضح کروں، اس آیت کا یہ مقصودی معنی نہیں ہے، اصل تو اس آیت میں کفار مراد ہے، لیکن ضمناً ہم مسلمان بھی مراد ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ جو میں اثر کے بعد تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن سیکھنے کی کوشش ہے، یہ نہیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اپنے سیکھنے کی ایک کوشش ہے۔ روزانہ ایک آیت ہو جائے، 2 آیت ہو جائے، اس کے اوپر ہم نے پڑھ لیا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیا، تدبر کر لیا، سوچ لیا کہ اس آیت میں اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اس آیت میں اللہ کفار سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں پکڑیں گے، مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے مجھ سے یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی قرآن سے اعراض نہ کرنا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سارا قرآن سمجھنے سیکھنے کی توفیق دے۔